اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 115۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کے لیے 4 اشیاء کو حرام قرار دیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو چیز حرام کی اس آیت کے اندر المیتۃ، وہ ہے مردار، ایسا جانور جس کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، جو بغیر ذبح کیے مر جائے اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ تو ایسا جانور حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ دوسری چیز حرم علیکم المیتۃ والدم، اور تمہارے اوپر خون کو حرام قرار دیا گیا، اور ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت۔ اور آگے اللہ رب العالمین جو سب سے اہم چیز ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اب ہم اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں مسلمان، کیا اس آیت کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز مردار، ہر مسلمان کے علم میں ہے، دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی مسلمان رہتا ہے اس کو یہ علم ہے کہ مردار چیز حرام ہے، وہ مردار نہیں کھاتا۔ اگر ہمیں کہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں گوشت جو ہمیں میسر ہے یہ ہے تو حلال جانور کا، لیکن یہ جانور مردار ہو کے مرا ہے، تو ہم اس کا گوشت اگرچہ وہ ہمارے سامنے تیار ہو کے بھی آ جائے ہم نہیں کھاتے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے جو حرام کر دی وہ خون ہے۔ خون مسلمانوں میں سے کوئی نہیں پسند کرتا، اس کو کوئی نہیں پیتا، وہ اپنے مشروب میں کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین کی اس حکم کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اور تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہے، اس کو بھی ہم مسلمان نہیں کھاتے۔ آپ دوسرے ملکوں کے اندر چلے جائیں، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں غیر مسلم، لیکن مسلمان جو بھی ہے وہ اس گوشت سے انتہائی نفرت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور اس کے بعد جو چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے اس چیز کو ہم مسلمان بالاتفاق کیوں نہیں مانتے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا یہ حکم نہیں دیا وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حضرت حسین کی سبیل چلتی ہے، اس کی نظر و نیاز چلتی ہے، اس کے علاوہ کئی ایسے جو مشروب اور طعام دیے جاتے ہیں جن پر غیر اللہ کے نام ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی اس شخص پر لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہے۔ تو یہ احادیث کہاں جائیں گی؟ مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا کیا اس حدیث پر، اس آیت پر تم نے عمل کیا؟ کیا یہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے یا کسی عام آدمی کا فتویٰ ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا فتویٰ ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ تم ایسی چیزیں کھاؤ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نام لیا گیا ہو۔ لہذا ہر وہ چیز سور کے گوشت کی طرح حرام ہے، ہر وہ چیز مردار کی طرح حرام ہے، ہر وہ چیز خون کی طرح حرام ہے جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نام لیا جائے، چاہے کتنا معتبر بندہ ہو، کتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہو، جلیل القدر نبی ہو، جلیل القدر کتنا امام یا محدث ہو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا نام کسی چیز پر لیا گیا، مسلمانوں میں وہ تقسیم کی گئی ثواب کی نیت سے، تو ایسی چیز تمام مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے حرام کر دیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔